السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں ایوم بہنوں، اللہ کا بےحد و انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحیح سالم رکھتے ہوئے دین کی بات سننے کے لیے اور دین کے بات بولنے کے لیے جمع فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کا ہی احسان ہے۔ دوسری احسان یہ ہے کہ اللہ جو ہے تمام نعمتوں سے نوازتے ہوئے، بہت سارے ایسے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں جن کی بہت ساری خواہشیں ہیں لیکن انہیں نہیں ملتی ہیں، لیکن اللہ ہمیں جسم کے اعتبار سے، نعمت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے نواز رہے ہیں۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ بھائی اللہ کی شکریہ جو ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس لیے بھائی میرے اور بہنوں میرے، جو بھی اللہ عطا کرے اس پہ اللہ کی شکریہ ادا کرتے رہا کریں۔ شکریہ ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں اور نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو کہانی کا غرض یہ ہے بھائی میرے، آج جو ہم جمع ہوئے ہیں وہ دین کی نسبت پہ جمع ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں وہ کہنے کے لیے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بھائی میرے، اللہ کا بڑائی کرنا، اللہ کی بڑائی کو سننا ایمان والے کو نفع دیتی ہے۔ نفع یہ ہوتی ہے کہ ان کے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اور ایمان جب تازہ ہوتی ہے تو اعمال میں جان پیدا آتا ہے۔ اعمال جب ہمارے جاندار ہوں گے تو ہمیں دنیا میں بھی فائدے ہوں گے اور آخرت میں بھی فائدے ہوں گے۔ بیان کرنا تو عالموں کا کام ہوتا ہے، ایمان والے آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں۔ مذاکرہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ اعمال میں جان پیدا ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ تو پھر ایمان کے اوپر باتیں کی تھی، اب جو ہے ہم نماز کے اوپر مذاکرہ کریں گے کہ جب مومن ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو ان کے اوپر جو ہے اعمال اور اللہ کے حکم عائد ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایمان والے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں تو پہلا اس پہ احکام آتا ہے نماز کا۔ نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، اور نماز پڑھے تو اس پہ ہمیں کیا ملیں گے۔ ہر ایک چیز میں انسان یہی سوچتا ہے، ہم کیوں کریں، کریں تو اس کے کیا فائدے ہیں۔ جب انسان کو فائدے نظر آتے ہیں تو وہ چیز کرنے میں مزہ آتی ہے۔ کیا آتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل آتا ہے میرے۔ ایک مزدور جو ہے دھوپ میں جو ہے بھر دن محنت کرتے ہیں، کیوں؟ دھوپ کی اتنی شدت میں محنت کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ جب میں محنت کروں گا اور میرے 8 گھنٹے جب پورے ہو جائیں گے تو شام کے وقت ہمیں کیا ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ اجر مطلب محنتانہ ملے گا، یعنی پیسہ ملے گا۔ جب انسانوں کو پیسے کی امید ہوتی ہے تو ان کے لیے ہر پریشانی کو جھیلنا آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بھائی میرے، ہم نماز کیوں پڑھیں، نماز سے کیا چاہا جا رہا، اور نماز پڑھیں گے تو کیا ملے گا، آج ہم اس کے بارے میں ہی مذاکرہ کرنے والے ہیں۔ تو ایمان والے جب کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو اس پہ نماز پڑھ جاتے ہیں، اور نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، تو نماز سے بھائی یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ اب صفت صلاۃ کا معنی کیا آتے ہیں؟ تو صفت صلاۃ کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے مومن اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ نماز کو مکمل نہیں کر لیتے ہیں تو وہ نماز کے جو طور طریقے ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ڈسپلن کے ساتھ اس کو فلو کرتے ہیں۔ تو نماز سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں
اسی طریقے سے ہماری جو باہر کی زندگی ہے وہ بھی ہماری صفت صلاۃ کی طرح ہو جائے. مطلب اللہ جس چیز کا حکم دے رہے ہیں، جس چیز سے روک رہے ہیں، ہمیں اس چیز سے رکنا ہے، اور جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اس چیز کو کرنا ہے. مطلب ہماری زندگی جو ہے اس صفت صلاۃ کی طرح ہو جائے. جس طریقے سے ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں اسی طریقے سے ہم نماز کے باہر والی بھی زندگی نماز کی ہی طرح ہم گزاریں. مومن کے جو اوپر ہے وہ 5 وقت کے نماز فرض ہیں، لیکن ایمان جو ہے مومن کے اوپر وہ 24 گھنٹہ فرض ہے. مطلب سونے سے لے کر کے اٹھنے تک اور اٹھنے سے لے کر کے سونے تک کی جو ہماری زندگی ہے 24 آورس کی، یعنی 24 گھنٹے کی، اس پر 24 گھنٹہ ایمان فرض ہے. ہم ایمان کے اندر ہی 24 گھنٹے رہیں اور ایمان کے اوپر ہی اپنی زندگی کو بتائیں. تو نماز جو ہے مومن کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے بھائی میرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے نبی ہے پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو ہے معراج پہ بلائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کو جب تحفہ میں پیش کیے تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بارے میں معلوم ہوا کہ اللہ نے مومن کو یعنی ہم لوگوں کو نماز تحفہ کے طور پر دیے تو صحابہ رضی اللہ عنہم خوشی سے جھوم اٹھے. اب تو مجھے اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا اور اللہ سے اپنا کام بنانے کا ذریعہ مل گیا. اور واقعی میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے جو ہے نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلے کو حل کرائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہم سفر میں جا رہے تھے اور سفر کے درمیان ہی ان کے کھچر جو ہے وہ مر گئے. تو صحابی رضی اللہ عنہ فوراً جو ہے وضو کیے اور نماز کی طرف متوجہ ہو گئے اور نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ یہ کھچر جو ہمارے سفر کے لیے ایک ذریعہ تھا وہ انتقال فرما گئے ہیں. اے اللہ کل قیامت کے دن تو اسے زندہ فرمائے گا، اس دن تو میرے کسی بھی کام کے نہیں آئیں گے، لیکن اس وقت اگر آپ اس کو زندہ فرما دیتے ہیں تو یہ میرے سفر کا ایک ساتھی بن جائیں گے اور ہمارے سفر مکمل ہو جائیں گے. انہوں نے جو ہے پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کیے اور اللہ نے ان کے کھچر کو زندہ کر دیے اور وہ اپنے سفر کو مکمل کیے. اور ایک دوسری حدیث ہے، اس میں مفہوم ہے کہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی طرف تشریف لائیں، اپنی اہلیہ محترمہ سے پوچھی کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے کو یہ یقین تھا کہ اللہ جو ہے نماز کے ذریعے سے ضرورت کو پورا کرتے ہیں. انہوں نے فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں جا کر کے اچھی طریقے سے وضو کیے، نماز ادا کیے، اللہ سے دعا کیے اور پھر فوراً گھر کی طرف آئیں. اپنے اہلیہ سے پوچھے کہ کچھ کھانے کو انتظام ہوا؟ اہلیہ نے بولے کہ کچھ بھی انتظام نہیں ہوا. پھر وہ واپس مسجد کی طرف گئے، وضو کیے، نماز کو ادا کیے، دعا مانگے، پھر گھر کی طرف آئے. اس امید میں کہ اللہ ہماری ضرورت کو پورا کر لیے ہوں گے. اہلیہ سے پوچھے کچھ کھانے کو انتظام ہوا؟ تو ان کی اہلیہ نے کیا بولے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ یقین تھا کہ ہماری نماز کے اندر کمی ہے، اللہ کے وعدوں کے اندر کوئی بھی کمی نہیں ہے. انہوں نے پھر تیسری مرتبہ مسجد کے اندر گئے، وضو کیے، نماز ادا کیے خلوصیت کے ساتھ اور دعا کیے. دعا کرنے کے بعد پھر فوراً گھر کی طرف آئیں اور اپنے اہلیہ سے پوچھیں کہ کیا کچھ کھانے کو انتظام ہوا؟